السلام علیکم، نالج کو سب کی دنیا میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم گوادر کے بارے میں بتائیں گے کہ گوادر کیا تھا، کیا ہے اور کل کیا ہوگا۔ گوادر پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب اور دنیا کے سب سے بڑی بحری تجارتی راستے پہ واقع صوبہ بلوچستان کا ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے جو اپنے شاندار محل وقوع اور جدید ترین بندرگاہ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہے۔ گوادر بلوچی زبان کے دو الفاظ سے بنا ہے، گوا یعنی کھلی فضا اور در یعنی دروازہ۔ یوں گوادر کا مطلب کھلی فضا کا دروازہ ہوا۔ 60 کلومیٹر ساحلی پٹی والے شہر میں جدید ترین سہولیات سے آراستہ بین الاقوامی معیار کی بندرگاہ مکمل ہو چکی اور پاکستان کا خوبصورت ترین ایئرپورٹ گوادر 2024 کے آخر تک فنکشنل ہو جائے گا۔ آنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان بلکہ چائنا، تاجکستان، روس اور دوسرے ممالک کی بحری تجارت کا زیادہ تر دار و مدار اس بندرگاہ پر ہوگا، کیونکہ اپنے والے وقوع کی وجہ سے یہ بندرگاہ سامان کی نقل و حمل کا سستا اور تیز ترین ذریعہ ہے۔ اب نظر دوڑاتے ہیں گوادر کی تاریخ پر۔ گوادر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ علاقہ وادی کلچ اور وادی دشت بھی کہلاتا ہے۔ اس کا زیادہ تر علاقہ بے آباد اور بنجر ہے۔ یہ مکران کی تاریخ میں ہمیشہ سے خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو وادی سینا سے بہت سے افراد کوچ کر کے وادی مکران کے علاقے میں مقیم ہو گئے۔ مکران کا یہ علاقہ ہزاروں سال تک ایران کا حصہ رہا۔ ایرانی بادشاہ قاؤس اور افراسیاب کے دور میں بھی یہ علاقہ ایرانی عملداری میں تھا۔ ایرانی بادشاہوں کے بعد سکندر اعظم جب برصغیر سے یونان واپس جا رہے تھے تو اس نے یہ علاقہ اتفاقاً دریافت کیا۔ اہم سمندری راستہ ہونے کی وجہ سے سکندر اعظم نے یہ علاقہ فتح کر کے ایک جنرل کو یہاں کا حکمران بنا دیا۔ 303 قبل مسیح میں برصغیر کے حکمران چندر گپت نے حملہ کر کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ تقریباً 100 سال کے بعد ایرانیوں نے پھر اس پر قبضہ کر لیا، لیکن محمد بن قاسم نے 1712 میں اس علاقے کو دوبارہ فتح کر لیا۔ ہندوستان میں مغل بادشاہوں کی حکمرانی کے دوران یہ علاقہ مغلوں کے زیر اثر رہا۔ اسی دوران مسقط کے تاجر اس علاقے میں تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہے۔ 1783 میں مسقط کے حکمرانوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، جس میں 7 سلطان وہاں سے روپوش ہو کر اپنے دوست خان آف قلات میر نصیر کے پاس آ گئے۔ میر نصیر نے اپنے دوست کو یہ علاقہ نہیں بلکہ اس علاقے کی ساری آمدنی 7 سلطان کے زیر اثر کر دی۔ 1797 میں سلطان واپس مسقط چلا گیا اور اپنی کھوئی ہوئی حکومت دوبارہ حاصل کر لی۔ 1814 میں 7 سلطان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عمان کے حکمران بن گئے۔ 1861 میں جب برطانوی حکومت برصغیر پر حکمران تھے تو انہوں نے ایک جنرل کو یہاں کا نگران مقرر کیا اور یہاں پر پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے حالات کو کنٹرول کرنے لگے۔ اسی دوران گوادر اور پسنی کے بندرگاہوں کا استعمال کرنا شروع ہوا۔ 1947 میں جب برصغیر کی تقسیم ہوئی تو گوادر کے علاوہ باقی حصہ قلات میں شامل ہوا۔ 8 ستمبر 1958 میں عمان نے $10 بلین یعنی 5 ارب روپے کے عوض گوادر اور اس سے ملحقہ علاقہ پاکستان کو دے دیا۔ اس وقت سلطان محمد شاہ جو آغا خان کے نام سے مشہور تھے، اس رقم کی ادائیگی میں بہت بڑا کردار ادا کیا اور اس معاہدے میں 2 اہم شقیں شامل کی گئیں۔ نمبر 1، سارا بلوچستان عمان کے لیے فوجی چھاونی بنے گا، جس کے نتیجے میں بلوچی عمانی فورسز کا اہم حصہ شمار ہوں گے۔ نمبر 2، گوادر کے وسائل میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ اور اب آج کا گوادر دنیا کے 196 ملکوں کے ساتھ 7,764 سمندری جہازوں کے ذریعے تجارت کی سہولت مہیا کرتا ہے۔ 637 ایکڑ پر پھیلے گوادر پورٹ کی جغرافیائی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے خلیج فارس تک رسائی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو دبئی پورٹ کا متبادل بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اربوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ 1 جولائی 1977 کو گوادر کو بلوچستان میں شامل کر لیا گیا۔ 1993 میں حکومت پاکستان نے ایک منصوبہ بنایا جس میں گوادر کو ایک بین الاقوامی بندرگاہ بنانا تھا، جس کا رابطہ پاکستان کے تمام مرکزی شاہراہوں اور ریلوے سے منسلک کرنا تھا۔ 22 مارچ 2002 کو باقاعدہ طور پر اس سلسلے کا فیز 1 پر کام شروع ہوا اور مارچ 2007 میں مکمل کر لیا گیا۔ گوادر بندرگاہ کا افتتاح 20 مارچ 2007 کو اس وقت کے جنرل مشرف نے کیا۔ 7 مارچ 2007 کو
چین نے گوادر بندرگاہ پر ابتدائی لاگت کا 80% حصہ یعنی $48 ملین جو کہ 24 کروڑ 80 لاکھ ڈالر بنتے ہیں فراہم کیے۔ اس بندرگاہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ سمندر کے جس حصے پہ واقع ہے وہاں کا پانی قدرتی طور پر گرم ہے۔ دنیا میں بہت ہی کم بندرگاہوں کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کیونکہ گرم ترین بندرگاہوں والے حصے پر پورا سال بحری جہازوں کی آمد و رفت رہتی ہے، جس کے برعکس جو بندرگاہیں ٹھنڈے پانی والے حصے پہ ہوتی ہیں ان کے ذریعے تجارت کرنا سردیوں میں کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ 2015 میں حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ شہر اور بندرگاہ میں سی پیک کے منصوبے کے تحت $1.62 بلین یعنی $1.62 سے مزید ترقیاتی کام شروع کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کے تحت شمالی پاکستان اور مغربی چین کو بندرگاہ کے تحت پام ملانا مقصود تھا۔ اس کے علاوہ بندرگاہ LNG لانے کے لیے بھی بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ اب نظر دوڑاتے ہیں جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا پروجیکٹ پاک چینا ووکیشنل سینٹر بہت ہی زبردست، بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ اور جدید ترین پاک چینا ووکیشنل سینٹر جو $10 ملین سے تعمیر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد گوادر ایسٹ پہ اس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے $189 ملین سے۔ گوادر ایئرپورٹ پہ کام جاری ہے جو $230 ملین کا پروجیکٹ ہے، جبکہ $65 ملین سے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ نمبر 2، اس میں سمندری پانی کو صاف کر کے اس کو قابل استعمال کرنے کے لیے 2 الگ پروجیکٹ لگائے ہیں۔ ایک $12.7 ملین کا ہے جبکہ دوسرا $28 ملین کا ہے، جبکہ $542 ملین سے 300 میگا واٹ کول پاور پلانٹ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ اپنے اس کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل نالج گوسپ۔ آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔